رمضان میں بہت ساری عبادتیں ہیں اور رمضان کی بہت ساری خصوصیتیں ہیں. جیسے رمضان کی عبادت روزہ ہے، رمضان کی عبادت تراویح ہے، رمضان کی عبادت جو ہے کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تلاوت کرتے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور بھی کیا کرتے تھے. اسی طرح رمضان کی ایک اہم عبادت وہ اعتکاف ہے. یاد رکھیے، آج اس عبادت سے لوگ بہت غفلت برت رہے ہیں. حالانکہ ہر وہ مسجد جہاں 5 وقت نماز ہوتی ہے، وہاں رمضان کے اخیر عشرے میں کسی نہ کسی معتکف کا ہونا ضروری ہے، اعتکاف کرنے والوں کا ہونا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے کے فرض ہونے کے بعد کبھی بھی اعتکاف کا ناغہ نہیں کیا. رمضان کے روزے کے فرض ہونے کے بعد کبھی بھی آپ نے اعتکاف کا ناغہ نہیں کیا ہے. ہر سال رمضان المبارک کے مہینے میں اخیر عشرے میں 10 دن کا آپ اعتکاف کیا کرتے تھے. آخری 10 دن جو 21 سے لے کر 30 تک یا 29 تک جیسا مہینہ ہو، پابندی سے اعتکاف کیا کرتے تھے. اس اعتکاف کا فائدہ کیا ہے؟ اس اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ ہم دنیا کے جھمیلوں سے ہٹ کر اللہ کے لیے مسجد میں بیٹھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، مسئلے مسائل سنتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھتے ہیں، تو اللہ سے تعلق اور ربط ہمارا مضبوط ہوتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہر مسجد میں جہاں 5 وقت نماز ہوتی ہے اعتکاف کرنے والے ہوں. اور یہ اعتکاف کرنا یاد رکھیے حکم کے لحاظ سے سنت مؤکدہ ہے. جس طرح ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اسی طرح سنت مؤکدہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا بھی. ہاں فرق تھوڑا سا یہ کہ اعتکاف جو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ گاؤں محلے میں سے کچھ لوگ بھی اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں تو تمام لوگوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا، دیگر لوگوں کو گناہ نہیں ہوگا. تو یہ سنت مؤکدہ کفایہ ہے. کچھ نہ کچھ لوگوں کو اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکے، کسی وجہ سے نہیں بیٹھ سکے، تو آپ نے آئندہ سال 10 دن نہیں 20 دن کا اعتکاف کیا ہے. حالانکہ جو چیزیں چھوٹ گئی وہ نفل کے قبیل سے جو چیزیں چھوٹ گئی اس کی قضا نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نفل کی قضا کر کے بتایا کہ یاد رکھو اعتکاف کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت اہم چیز ہے. افسوس اس بات پر ہوتا ہے چونکہ ہم لوگ پڑھنے پڑھانے والے ہیں اور روزانہ 10-20 لوگوں کے میسیجز آتے ہیں، مسئلے مسائل لوگ پوچھتے ہیں. اللہ نے جو تھوڑا بہت علم دیا یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے. تو بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں مولانا ہمارے محلے میں کوئی اعتکاف میں بیٹھنے والا نہیں ہے. مولانا ہم کسی آدمی کو پیسہ دے کر اجرت دے کر اعتکاف میں بیٹھا دیں. نہیں دوستو، اس سے اعتکاف نہیں ہوتا ہے. اب آپ خود نماز نہ پڑھیں، کسی کو کہتے میں 500 روپے دیتا ہوں 5 دن میرے بدلے میں تو نماز پڑھ لو 5 وقت، کہ آپ کی نماز ہو جائے گی. تو بعض محلے میں یعنی کہا جائے کہ ہمارے سماج کی جہالت کی بات ہے، نادانی کی بات ہے کہ بعض جگہوں پر پیسے دے کر اعتکاف پہ بیٹھاتے کہ تمہیں 10 دن کا اتنا پیسہ ملے گا. دوستو اس عبادت پر پیسے نہیں لیے جاتے. اللہ ہی جانے یہ عبادت قبول ہوگی، کچھ بھی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، پیسے لینا تو درست نہیں. تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے کہ ہم اخیر عشرے میں کثرت سے افراد تیار ہو جائے جو اعتکاف کریں. نوجوان خاص طور سے تیار ہو جائیں، بوڑھے حضرات بھی تیار ہو جائیں. جب ایسا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سے رشتہ ہمارا مضبوط ہوگا، اور جیسے رشتہ مضبوط ہوگا ہمارے سماج سے برائیوں کا خاتمہ بھی ہوگا اور ہم اللہ سے مضبوط تعلق پیدا کرنے والے ہو جائیں گے. یہ اعتکاف میں نے بتایا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے.
اور اللہ کے رسول نے ہمیشہ اعتکاف کیا ہے. ایک دفعہ ناغا ہو گیا تو آپ نے آئندہ سال 20 دن اعتکاف کیا ہے. اور اسی طرح گھر میں عورتوں کو بھی اعتکاف کرنا ہے. ازواج مطہرات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں، ہماری پاک مائیں بھی اپنے گھروں میں اعتکاف کیا کرتی تھی. تو ہمارے گھر کے خواتین میں سے بھی کچھ خواتین کو یا ایک دو خاتون کو تیار ہو جانا چاہیے کہ وہ گھر میں اعتکاف کریں. اگر کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے سماج میں گھر میں اسلام کا، دین کا اچھا ماحول قائم ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.